لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل الله تعالى فرجه الشريف روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه روضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى على محمد. أما بعد فقد قال مولانا موسى بن جعفر عليه السلام إن فاطمة صديقة شهيدة. صلوات بزرگان محترم میدان گرامی، کل آپ کی خدمت میں شہزادی کی عبادت کا روایتوں سے ایک رخ پیش کیا کہ شہزادی کے زندگی کے جو خاص جلوے اس میں سے عبادت ایک اہم رکن ہے. شہزادی کی زندگی میں ان کے زندگی کے واقعات میں ایک اور اہم رخ جو پایا جاتا ہے وہ اخلاص کا ہے. یقیناً جو واقعات ہیں اس میں یہ بات مکمل طریقے سے میدان عمل میں ظاہر ہوتی ہے کہ صرف اور صرف خدا کے لیے شہزادی نے امور کو انجام دیا ہے، کوئی اور ہستی شامل نہیں ہے. شہزادی کی ایک حدیث جس میں آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ من اسد الی اللہ خالص عبادتہ، جو اللہ کی جانب اپنی مخلصانہ عبادت کو بھیجے گا، احبط اللہ علیہ افضل مصلحتہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی طرف سے اپنی طرف سے اس کے لیے بہترین، برترین، افضل ترین مصلحت کو عطا کرے گا. یعنی خلوص کے ساتھ اپنی عبادتوں کو اگر خدا کی بارگاہ میں انسان بھیج رہا ہے تو خداوند عالم برترین اور افضل ترین مصلحت کو انسان کے حوالے کر رہا ہے. یہ شہزادی نے بیان کیا ہے کہ عمل میں اخلاص پایا جانا چاہیے. دیکھیے، میں مقدمے کے طور پر، تمہید کے طور پر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل اس دنیا میں انجام دیا جاتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے. یعنی کہا جا سکتا ہے کہ دو مقصد ہوتے ہیں اس عمل کے. پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جب عمل کو انجام دیتا ہے تو کس لیے انجام دیتا ہے؟
دنیا کو دکھانے کے لیے انجام دیتا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انجام دیتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، اکٹھا کرنا ہوتا ہے، جمع کرنا ہوتا ہے، ہدف لے دے کر جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا کے علاوہ ہر ہدف سے تصور کیا جا سکتا ہے، کسی کو بھی دکھانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے، اپنی شخصیت شہرت طلب کرنے کے لیے، عزت طلب کرنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے، یعنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے لیے کام ہوتا ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ جب یہ کام اس طریقے سے ہوتا ہے کہ صرف اور صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسان جب یہ کام انجام دیتا ہے تو پھر خداوند عالم نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ایسا انسان پستیوں میں جاتا ہے، کھائیوں میں جاتا ہے، ضلالت و گمراہی میں جاتا ہے، پھر ایسا انسان ترقی نہیں کرتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو اپنے تمام کاموں کو اسی دنیا میں انجام دیتا ہے لیکن ہر کام کو خدا کے لیے کرنا چاہتا ہے، یہ دوسرا رخ ہے کہ اللہ کے لیے جی رہا ہے اس دنیا میں لیکن اس کا سانس لینا بھی خدا کے لیے ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کما رہا ہے، سب کچھ جو کچھ کر رہا ہے خدا کے لیے کر رہا ہے، سب اللہ کے لیے کر رہا ہے، جو بھی ہے وہ اس کے اندر اتنا خلوص پایا جاتا ہے، یعنی وہ عمل کو انجام دے رہا ہے خدا کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ دوسرا رخ ہے عمل کا۔ اب ہر عمل کو، ہر کام کو انجام دینے سے جب انسان کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو 3 مرحلہ ہوتا ہے، کسی بھی عمل کو انجام دینے کا 3 مرحلہ ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے سے پہلے انسان اس کام کے بارے میں سوچے، جو کچھ اس نے معلومات جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، ان معلومات کو اکٹھا کر کے جمع کر کے یہ سوچے کہ یہ کام کس لیے انجام دے رہا ہے۔ جو چیز یعنی دونوں مرحلے کام کرنے سے پہلے دونوں خیال کو سامنے لا کے دیکھے کہ یہ کام ہم کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جو بھی کام انسان انجام دینا چاہ رہا ہے پہلے یہ خود سوچے انسان، کام کرنے سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کام کس چیز کے لیے کر رہے ہیں۔ جو بھی کام کرنا چاہ رہا ہے، چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، سب کچھ، ہر کام کو انسان اپنے طور پر یہ سوچے کام کرنے سے پہلے کہ دونوں مرحلے میں سے کس مرحلے کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ اس 2 حالت سے خالی تیسری کوئی حالت نہیں ہے، یہی 2 حالتیں ہیں تمام کام میں، چاہے وہ کام جیسا بھی ہو، یا خدا کے لیے ہوگا یا غیر خدا کے لیے ہوگا۔ اب غیر خدا میں تو کئی آپشن آ جاتے ہیں، کئی آپشن آ جاتے ہیں، لیکن خدا کے لیے تو ایک ہی ہے بس کہ اللہ کے لیے ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کام کرتے وقت انسان ایک کام کرنے سے پہلے دیکھے ان دونوں مرحلوں کو، کہ کام کرتے وقت یہ دیکھے کہ جب ہم کام انجام دے رہے ہیں تو یہ کام کس کے لیے ہو رہا ہے، مرضی خدا کو حاصل کرنے کے لیے یا غیر خدا کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جب کام کرنے کا بعد کا ہے کہ جب کام انجام پا گیا تو انسان یہ دیکھے کہ یہ کام ہم نے کس کے لیے کیا ہے۔ یہ کام ہم نے اپنی شہرت کے لیے کیا ہے، اپنے آپ کو بتانے کے لیے، اپنے کو روب و دبدبہ بتانے کے لیے کیا ہے، اپنی شہرت طلب کرنے کے لیے کیا ہے، یا نہیں واقعاً خدا کے لیے کیا ہے۔ ہر کام میں انسان کام کے بعد سوچے، یہ بہت بڑی منزل ہے انسان کی۔ اب جب آپ یہ تینوں چیزوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں تو ان تینوں چیزوں میں یہ تینوں چیزیں جو ہیں کہ کام کرنے سے پہلے، کام کرتے وقت اور کام کرنے کے بعد، یہ تینوں مرحلے میں وہی مقدمہ کے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھے انسان، اور پھر یہ دیکھے کہ واقعاً یہ کام ہم نے اللہ کے لیے کیا یا غیر اللہ کے لیے کیا ہے۔ کیونکہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے کاموں میں دخالت آ ہی جاتی ہے۔ تو جب وہ دونوں پہلوؤں کو انسان سامنے لائے گا
تو پھر لانے کے بعد پھر اس انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کام کدھر لے کے جا رہا ہے، یہ کام انسان کو کدھر لے کر جا رہا ہے، کیا بلندیوں کی طرف لے جا رہا ہے، معراج پر لے کر جا رہا ہے، یا کھائیوں میں لے کر جا رہا ہے۔ یہ خود انسان فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کہے گا، فرشتے آگے نہیں بتائیں گے، کوئی دوسرا انسان نہیں بتائے گا، انسان خود جانتا ہے، اپنی نیت کو جانتا ہے، کام کرتے وقت جانتا ہے، اور سب کچھ جاننے کے بعد یہ فیصلہ انسان کر سکتا ہے، بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ یہیں پر وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان کا اخلاص سامنے آتا ہے، کہ اگر انسان نے اپنے اعمال کو خدا کے لیے انجام دیا ہے، آپ توجہ فرمائیں، انسان کی زندگی کی ارزش و قیمت انسان کے عالم ہونے میں ہے، یعنی کسی بھی قسم کا علم حاصل کرنے میں ہے، جاہل ہونے میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کی ارزش و قیمت ہے، لیکن خود علم یعنی جب انسان عالم ہو گیا تو اس انسان کے عالم ہونے کی ارزش و قیمت اس وقت ہے کہ جب یہ انسان اس پر عمل کرے، علم کے ساتھ جب عمل کرے گا تو پھر یہ ارزش و قیمت پائے گا۔ عالم جب علم پر عمل کرتا ہے تو اس کی ارزش و قیمت ہوتی ہے۔ یہاں تک تو ہر جگہ پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جتنے بھی ہیں، یہاں تک جب بات ہوتی ہے تو جتنے بھی دنیا میں علم حاصل کرنے والے ہیں، جس فیلڈ پہ بھی ہوں، جس زمینے پہ بھی ہوں، یعنی میدان پہ جا رہے ہوں، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، آئی ٹی کے آج مختلف طرح طرح کے اس کے شعبے ہیں، سب فروعات ہیں، ایک ایک اتنے علم کے برانچز کھل چکی ہیں کہ انسان محدود نہیں کر سکتا ہے۔ وہ زمانہ گیا کہ جب انسان بی اے، بی ایس سی، بی کام کر لیتا تھا تو اس کے علاوہ کوئی آگے بڑھتے نہیں تھے۔ ابھی تو نہ جانے انسان کے لیے کتنے علوم کی کتنی برانچز سامنے آ چکی ہیں۔ میڈیکل سائنس میں جائیں تو میڈیکل سائنس میں ہی انسان کو اتنا زیادہ وہاں پر برانچ ملے گی، اتنے زیادہ شعبے ملیں گے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرف جائے۔ کبھی ایک زمانہ تھا کہ مثلا بہت زیادہ جب اسپیشلائزیشن ہوا تو اسپیشلسٹ ہیں کس چیز میں، مثلا گلے اور مثلا گردن کے اوپر کے ہیں۔ ابھی جائیے آپ تو ایک ڈاکٹر آپ کو ایسا ملے گا کہ جو داہنے آنکھ کا ڈاکٹر ہے، صرف کوئی ملے گا بائیں آنکھ کا ڈاکٹر ہے۔ اور آگے بڑھ جائیے، اسپیشلائزیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ میرا بچہ خود میں پیدا ہوا تو وہ ذرا سا اس کو مشکلات تھی اور پورا بنا نہیں تھا وہ بچہ، تو پھر ڈاکٹر کے پاس جب لیں تو آنکھ اور یہ گردن کے اوپر کا ڈاکٹر تھا، اس کے کان میں سوراخ نہیں تھا، تو وہاں جب جا کے دکھانے لے گئے تو وہاں پر لائن لگی ہوئی تھی، دیکھا تو جو یہ دائنے آنکھ کی پتلیاں ہیں اس کا ایک ڈاکٹر تھا، جو بائیں آنکھ کے جو پتلی ہے اس کا ڈاکٹر الگ تھا۔ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے شعبے میں ڈاکٹری میڈیکل سائنس نے ترقی کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان عالم بنتا ہے، جب تک اس علم پر عمل نہ کرے فائدہ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر بن جائیں، اگر ڈاکٹر اپنے علم کو علاج میں اور جس چیز کے لیے انہوں نے حاصل کیا اس میں نہ لگائیں تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور یہی ہر شعبے میں، جس شعبے میں آپ جائیے یہی ہے، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، نہیں معلوم آئی ٹی میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، جب تک اپنے علم کا استعمال نہیں کرے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے دین کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہ جب ہم اپنے دینی اس میں آتے ہیں، تو یہ جو دو چیزیں ہیں کہ انسان اپنے آپ کو جہالت سے ہٹا کے علم کے ذریعے علم کے میدان پر لے آئے، اور علم سے بڑھ کے پھر عمل کے میدان میں لے آئے، بات یہیں پہ آ کے نہیں رکتی ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری منزل آ جاتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خلوص نیت کی منزل ہوتی ہے، کہ کتنا اخلاص پایا جاتا ہے۔ دکھانے کے لیے ہم نے علم کو حاصل کیا ہے، یا خلوص کے ساتھ ہم نے اپنے علم کو ترقیوں کے لیے حاصل کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے تو ہم اپنا رعب جمانے کے لیے، اپنا دبدبہ بنانے کے لیے کر رہے ہیں، یعنی واقعاً ہم اپنا علم کسی کو دے رہے ہیں، پہچانیں گے؟
کس لیے ہم کسی کے پاس سوال کرنے جا رہے ہیں تو کس لیے جا رہے ہیں؟ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو کس لیے جا رہے ہیں؟ اس کے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے سوال کو پہنچا کے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا نہیں؟ ہم اپنی قابلیت کا اظہار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سوال کرنے والے آئیں تو دیکھ لو، دو طرح کے سوال کرنے والے آتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یعنی جہالت کی وجہ سے آ کے سوال کرتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو وہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اور اترانے کے لیے سوال کرتا ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جو پوچھنے والا آئے، اگر سوال کرنے والا کچھ جاننے کے لیے سوال کر رہا ہے تو اس کا جواب دو، اور اگر اترانے کے لیے اپنا دبدبہ بیٹھانے کے لیے تم پر سوال کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ہرگز اس کا جواب نہ دو۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہہ رہے جاہل انسان ہیں، جو بھی سوال کرتا ہے یہی سوچتے ہیں کہ نہیں معلوم ہوگا سامنے والے کو تو جواب دیتے ہیں۔ اتنا علم نہیں ہے کہ سمجھ سکے، خاص کر کے فون پہ اور جو میسج پہ ہوتا ہے کیا معلوم کس لیے پوچھ رہا ہے، جواب دے دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی لیکن اس کا غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے جواب۔ بھائی دنیا کا دستور یہ ہے کہ جس سے بھی آپ پوچھنے جائیے گا تو جیسے سوال پیش کیجیے گا ویسا جواب آئے گا۔ مرجع تقلید کے پاس آپ سوال لکھ کے بھیجیے ایک ہی مسئلے کو، تو جیسا سوال آپ کریں گے ویسا ادھر سے جواب آئے گا۔ ایک ہی مسئلے کو مثبت اور پازیٹیو انداز میں پوچھیے گا تو مثبت جواب آئے گا، منفی پوچھیے گا تو منفی جواب آئے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ ان ساری باتوں کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ اخلاص پایا جاتا ہے تو پھر یہ نورانیت وجود میں آتی ہے۔ پھر انسان دیکھتا ہے کہ خدا راضی ہے، امام راضی ہے، بی بی زہرا راضی ہیں، پھر ان کا راضی ہونا انسان کو خود بخود سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر رعونت کے لیے، رعب و دبدبہ کے لیے، دکھانے کے لیے انسان عمل کر رہا ہے اور اس میں اخلاص نہیں پایا جاتا ہے تو پھر یہ انسان کے لیے تاریکی ہے، یہ انسان کے لیے نابودی ہے، یہ انسان کے لیے بربادی ہے۔ خلوص نیت ہر عمل میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ جس کو شہزادی نے فرمایا ہے، جس کو شہزادی نے اپنی زندگی میں عمل کے میدان سے اس اخلاص کو دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ شہزادی نے اپنے عمل میں یہ بتایا کہ کتنا اخلاص پایا جانا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ جب عمل کو انجام دیا ہے تو یہ آپ کے لیے سنی ہوئی بات ہے، لیکن موضوع کے تحت لہذا بیان کر رہا ہوں کہ شہزادی نے جس عمل کو انجام دیا ہے وہ شب کے سناٹے میں دیا ہے، سورج ڈوب چکا ہے، افطار کا وقت ہے، بیٹھی ہوئی ہیں کس چیز کے لیے؟ افطار کرنے کے لیے، اور اس وقت آنے والا دروازے پہ سائل آ کے مانگتا ہے۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 3 دن آتا ہے، 3 دن، بعض روایتوں میں کہ ایک ہی وقت میں تینوں آئے ہیں، بعض لیکن زیادہ جو متواتر روایت ہے کہ 3 دن آئے ہیں اور تینوں دن کے روزے کا افطار کا جو وقت تھا اس وقت آئے ہیں۔ آج کا دور تو نہیں تھا کہ اتنی لائٹیں لگی ہوں، اتنے میڈیا والے ہوں، اتنے والے سب خبر پھیلانے والے ہوں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس کے گھر پہ کون آیا ہے، کچھ نہیں تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ ایک سائل آیا دروازے پہ، اس نے سوال کیا، مسکین بن کے آیا، یتیم بن کے آیا، اسیر بن کے آیا۔ قرآن مجید نے اس عمل کو اگر نہ بتایا ہوتا تو ہمیں بھی نہ معلوم ہوتا، کہاں سے پتہ چلتا؟ جب اللہ کی بارگاہ میں اتنے خلوص کے ساتھ خالصانہ عمل کو انجام دیا کہ خود قرآن مجید میں یعنی اللہ کو اتنا پسند آیا یہ عمل، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان کو نہ تعریف چاہیے، نہ جزا چاہیے، نہ شکر چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے،
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ شکورا، نہ ہمیں تم سے جزا چاہیے نہ شکر چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اللہ کے لیے کھلا رہے دے رہے ہیں۔ جب یہ سب کچھ محقق ہو گیا تو خداوند عالم نے اس کا بدلہ ایسا دیا کہ قرآن مجید میں، یعنی دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے، ایسی کتاب میں تذکرہ کر دیا خلوص عمل کا، شہزادی کے اخلاص عمل کا، کہ آج سب کو معلوم ہے کہ شہزادی نے اس عمل کو صرف خدا کے لیے انجام دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے۔ آج سب کو معلوم ہے اخلاص عمل ایسا ہے کہ صرف اور صرف خدا کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ آپ زندگی کے جس پہلو پر آپ جا کے دیکھیں گے اور ہم غور کریں گے، اس میں ہم کو یہی ملے گا کہ کس طریقے سے صرف اخلاص کے ساتھ شہزادی نے عمل کیا ہے، اور نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، احساسات نہیں ہے، حقیقت ہے سب کچھ۔ جذبات اور احساسات نہیں ہیں، ان کی تو تعلیمات میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ جو کچھ ہے عقل سے سمجھو، اپنے جذبات کو بھی اپنے عقل میں لے آؤ پھر سمجھو۔ ایسا نہیں کہ بالکل جذبات اور احساس میں ایموشنل نہ ہو جاؤ، ورنہ ایموشنل ہونے والوں کو ان کی بارگاہ میں ان کے لیے کوئی اگر جذباتی بھی ہو جائے، احساسات میں بھی ہو جائے، تو وہ بھی اس کو بدلہ مل جاتا ہے۔ لیکن حقیقی اجر جو ملتا ہے وہ کس کو ملتا ہے؟ کہ جو واقعاً ان کی معرفت میں، یعنی عقل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ان کی معرفت میں ڈوبے تو اسے اجر ملتا ہے۔ میں نمونہ بیان کروں آپ کے لیے، آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، اگر اجر و ثواب مولا حسین پہ گریہ کرنے کا رکھا گیا ہے تو وہ جو گریہ معرفت کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے۔ ورنہ ہمارے مجلس و ماتم کو دیکھ کے تو بہت سے غیر مسلم اور غیر مذہب والے بھی رونے لگتے ہیں، آنسو نکل آتا ہے۔ تو ان کے آنسو پہ انہیں بدلہ ضرور ملے گا، وہ جس نیت سے، جس محبت سے اس دنیا میں گریہ کریں گے انہیں بدلہ ملے گا، اہل بیت کے یہاں سے ملتا ہے۔ لیکن وہ اجر جو پروردگار عالم نے امام حسین پر گریہ کرنے کے لیے رکھا ہے، اور ہمارے اماموں نے اسے بیان کیا ہے کہ جو بھی روئے گا جنت میں جائے گا، کیا جنت ہر ان احساساتی اور ان جذباتی لوگوں کو ملے گی؟ آپ بتائیے۔ یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہوں نے دیکھا، مصائب سنا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا کچھ نہیں، ماتم کو دیکھا آنسو آ گئے، تو اب احساسات اور جذبات میں آ کے صرف اگر جو دنیا میں خداوند عالم کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، جو بھی احسان کرے گا، حتیٰ یہ کہ جو یہ اس احساسات میں بھی گریہ کرتے ہیں ان کو بھی اس دنیا میں اجر مل جاتا ہے، بدلہ مل جاتا ہے، زندگی میں انہیں برکت مل جاتی ہے۔ لیکن حقیقی اجر جو خداوند عالم نے امام کے سچے رونے والوں کے لیے رکھا ہے، جنت کا ثواب، وہ آپ کو ملتا ہے جو معرفت کے ساتھ گریہ کرتے ہیں، جو معرفت میں ڈوب کے، جو شناخت میں صرف احساسات سے کام نہیں لیتے، زندگی کے ہر پہلو پہ اپنے تمام کاموں میں ہمیں اس اخلاص کو لانے کی ضرورت ہے کہ جس اخلاص کو ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اخلاص عمل کے لیے جو چیزیں ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے، تو یقیناً وہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور ملیں گی۔ میں نے کچھ روایتوں کا انتخاب کیا ہے، اگر وہ سامنے آ جائیں تو آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ یقیناً عمل میں اخلاص کے بارے میں میرے چھٹے امام کی اس حدیث کو، کہ انسان تیسرے مرحلے پہ جب جاتا ہے کہ عمل میں اخلاص، عمل کے بعد باقی رکھنا، اس کے لیے جو مولا نے حدیث فرمائی ہے، الابقاء علی العمل
حتیٰ یخلص اشد من العمل، امام فرماتے ہیں کہ عمل پہ باقی رہنا یہاں تک کہ وہ عمل مکمل ہو جائے خود عمل شروع کرنے سے زیادہ سخت ہے، زیادہ سخت ہے۔ انسان نے نیت کر لیا، خلوص نیت باقی تھا، اخلاص عمل باقی تھا، کام کر لیا، کام کرنے کی نیت کیا، اخلاص پایا جاتا تھا، خلوص پایا جاتا تھا، کام کر لیا، خلوص پایا جاتا تھا، لیکن اب کام کرنے کے بعد بھی خلوص باقی رہ جائے آخر تک انسان کے لیے، یہ بہت سخت مرحلہ ہے۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں یہ زیادہ سخت مرحلہ ہے کہ انسان جب تک جاہل تھا بڑے خلوص کے ساتھ اس نے علم کو حاصل کیا، اور اس کے بعد اس علم کو حاصل کرتا گیا، لیکن اب یہ علم کے بعد بھی خلوص انسان کے اندر باقی رہتا ہے، تکبر نہیں آتا، غرور نہیں آتا، گھمنڈ نہیں آتا، دکھاوا نہیں آتا ہے، یہ زیادہ سخت منزل ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ کام کرنے کے بعد اس عمل میں خلوص کو باقی رکھنا، مسجد بنوا دی، امام باڑہ بنوا دیا، نہیں معلوم راستے بنوا دیے، خیرات بٹوا دیا، سب کچھ کروا دیا، لیکن فکر صرف اتنی ہے کہ ہمارا نام ہو جائے، ہمارا نام لگ جائے ہے؟ تو کام تو شروع تو کیا تھا خلوص نیت کے ساتھ، کام ہوا بھی خلوص نیت کے ساتھ، بن گیا بڑے خلوص کے ساتھ بنوا دیا ہم نے، لیکن یہ جو ہمارے ذہن میں آیا، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر یہ تختی لگی ہوئی ہے کہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے، فلاں سیٹ کی طرف سے یہ بنا ہے، یہ جو تختی لگنے کی فکر ہو گئی، یہ جو ہر عمل میں اپنا نام لانے کی فکر ہو گئی، خود بتائیں، خود ہم فیصلہ کریں، کیا پھر خلوص عمل باقی رہ گیا؟ خلوص عمل باقی رہ گیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جناب بہلول کا واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا، ہارون نے مسجد بنوائی، سب کچھ بنوایا، سب کچھ پورا بنوا کے، اور جب کمپلیٹ ہو گئی اور اعلان ہوا کہ کل خلیفہ صاحب اس کا افتتاح کریں گے، تو جناب بہلول نے کیا کیا، وہاں جا کے اس مسجد کے دروازے پہ بڑا سا لکھ کے لگا دیا مسجد بہلول۔ اب جب خلیفہ آئے تو اس نے دیکھا، خلیفہ نے، یہ کیا ہوا؟ بڑا ناراض ہوا، بڑا بگڑا، کیا ہوا؟ کہا مسجد میری ہے۔ کہا یہی تو میں سننا چاہتا تھا کہ تم نے جو مسجد بنوائی ہے اللہ کے لیے نہیں بنوائی ہے، یہ تم نے اپنے لیے بنوائی ہے۔ خود اپنے ہاتھ سے نام ہٹا دیا اور پوری پبلک کے سامنے یہ بات خود اس نے کہہ دیا کہ یہ مسجد میری ہے، میرے نام سے لگے، میرا نام لگے گا یہاں پر، یہ میں نے بنوائی ہے۔ تو یہ تو جناب بہلول نے واقعہ بیان کر دیا، لیکن ہمارے اندر بھی اخلاص عمل جو چھٹے امام فرما رہے ہیں ہمارے، کہ اشد من العمل، کام کرنے سے زیادہ سخت ہوتا ہے کہ انسان اس عمل کو بعد میں ہی باقی رکھے، کام کر کے چلا جائے، پتہ بھی نہ چلے کس نے کروایا، کس نے دیا، کچھ بھی نہ معلوم ہو، کسی کو نہ پتہ نہیں۔ ہے ایسے مومنین جنہوں نے کام کروایا ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، جو بانی ہو، جو کام کروانے والا ہوتا ہے شاید اس کو معلوم ہو، کچھ تو ایسا انتظام کرتے ہیں کہ بانی کو بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ایک صاحب کے ہاں ایک آدمی کام کرتا تھا، وہ نوکر تھا، لیکن وہ نوکر جو تھا، وہ جو ان کے یہاں کا نوکر تھا، وہ ہر جگہ جا کے پیسے پہنچاتا تھا، بڑے بڑے خیرات کے کام کو وہ جا کے پیسے دیتا تھا۔ وہ تو نوکر تھا بیچارہ، نوکر حمال ہوتا ہے، یہاں سے لیا ادھر دے دیا، ادھر سے لے آ کے دے دیا، اس کے اندر نہ غرور تھا، نہ تکبر تھا، نہ دکھاوا تھا، کچھ نہیں تھا، اس کو تو تنخواہ لینا تھا ہر مہینے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، جہاں ضرورت ہوتی تھی مال پیسہ پہنچ جاتا تھا، جہاں ضرورت ہوتی تھی مال پیسہ پہنچ جاتا تھا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ سب سمجھتے تھے یہ خود کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نہ بناوٹ ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ کچھ ہے، لیکن جب وہ صاحب جو کیا کرتے تھے ان کا انتقال جب ہو گیا اور یہ امداد کا سلسلہ بند ہوا،
تو وہ آدمی تو زندہ تھا، وہ جو عمال تھا جو ادھر سے ادھر کرتا تھا، تو لوگوں نے اس سے پوچھنا شروع کیا کہ اب تم نہیں کرتے؟ تو کہا میں پہلے بھی نہیں کرتا تھا۔ کون کرتا تھا؟ کہا وہ مالک تھا ہمارا، وہ مر گیا، ختم ہو گئی بات۔ وہ کرتا تھا، وہ دیتا تھا وہ۔ اب لوگوں نے پوچھا آخر کون ہے، کون ہے وہ انسان کہ جو کرتا تھا؟ شاید مثلا کورونا جیسا یہ تو میتیں تو کئی ایک ساتھ اکٹھا ہو گئی، کون ہے ایسا؟ تو اس نے کہا کہ زندگی بھر اس نے نہیں بتایا، جب منع کیا تو اب ہم کیوں بتائیں؟ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے امور کو انجام دیتے ہیں، خبر نہیں ہوتی ہے، لیکن شیطان ہم کو ورغلاتا ہے۔ 2 کلمہ ہم نے سیکھ لیا تو ہم اسے جتاتے ہیں، 2 پیسہ ہم نے خرچ کر دیا تو اسے دکھاتے ہیں، 2 آدمیوں کی مدد کر دی تو اسے بتاتے ہیں۔ نہیں، اپنی مدد کو خدا کے لیے ہمیں انجام دیں۔ اخلاص عمل ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اخلاص عمل نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اہمیت جو ہے وہ اخلاص عمل کی ہی ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کی اس آیت کو آپ نے یقیناً سنا ہے کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خداوند عالم نے اگر موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کون انجام دیتا ہے، سب سے بہتر عمل انجام کون دیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہے۔ اکثر و عملہ نہیں کہا ہے کہ سب سے زیادہ عمل کون انجام دیتا ہے، بہتر عمل کون انجام دیتا ہے۔ کس کے عمل کی کوالٹی، کوانٹٹی کی کوئی بات نہیں ہے، کوالٹی کی بات ہے کہ سب سے اچھا عمل کون انجام دیتا ہے۔ خدا نے اس لیے تم کو موت و حیات کو پیدا کیا ہے۔ درخت پہ پھل، ایک درخت پہ بڑے پھل لگے ہوئے ہیں، لدے ہوئے ہیں، خوب ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خراب ہو جاتا ہے، نہ میٹھا ہے نہ کچھ ہے۔ پھل تو بہت آئے، دیکھنے میں تو لدا ہوا ہے، آج کا دور ہو تو فوٹو تو بہت اچھی کھینچ کے آ رہی ہے، لیکن جب کھانے کی بات آ رہی ہے تو معلوم ہوا سب خراب ہو گیا ہے۔ لیکن ایک درخت اسی کے بغل میں جس پہ پھل تھوڑے سے آئے ہوئے ہیں، لیکن ہر پھل میٹھا ہے، کھانے لائق ہے، خوشگوار ہے، خوشی ملتی ہے انسان کو۔ ارزش کس کی ہے؟ وہ جس درخت پر پھل لدے ہوئے ہیں اس کی ارزش ہے، یا جس پر تھوڑے سے پھل آئے اس کی ارزش ہے؟ ہر صاحب عقل یہی کہے گا کہ جو کام میں آئے گا وہی۔ تو اکثر عمل کی ارزش نہیں ہے، احسن عمل کی ارزش ہے۔ اور یہ احسن عمل کہ عمل اچھا بہتر کیسے ہوتا ہے؟ یہ اخلاص کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ اخلاص کے ذریعے ہوتا ہے کہ جب خلوص نیت ہمارے ہاں پائی جائے گی تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہوتا ہے۔ تمام مراحل کو ہمیں اپنے عمل میں دیکھنا ہوگا۔ اخلاص اول دن سے ہر کام میں ہے۔ نیت میں اخلاص پایا جانا چاہیے، عمل کرنے سے پہلے یعنی نیت جب کر رہے ہیں تو اخلاص ہونا چاہیے، عمل کرتے وقت اخلاص ہونا چاہیے، عمل کے بعد اخلاص ہونا چاہیے۔ مثال جو اس کی علماء نے دیا ہے اس طریقے سے کہ جب ایک چشمہ نکلتا ہے تو چشمہ جہاں سے جاری ہوتا ہے وہاں سے نکل رہا ہے، بہت صاف ہے، شفاف ہے، راستے میں چل بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، یہ جہاں سے گزر رہا ہے وہاں سے بھی بالکل صاف طریقے سے جا رہا ہے۔ جس منزل پر اس کو پہنچنا ہے جہاں سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ وہاں تک پہنچ گیا، بالکل صاف اور شفاف پہنچ گیا کہ پینے والے کو، استعمال کرنے والے کو مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے۔ یہ وہ چشمہ ہے کہ جو بالکل طاہر ہے، پاک ہے، منزل سے چلا ہے، قابل استعمال ہے، ہر انسان پی کے اس پانی کو شکر ادا کر رہا ہے۔ لیکن ایک وہ منزل ہوتی ہے، ایک وہ چشمہ ہوتا ہے کہ جہاں سے چلا تھوڑی دیر کے بعد کہیں پر کچی مٹی مل گئی، گندا پانی اس میں شامل ہو گیا، کہیں پہ کچھ درخت وغیرہ کے پتے اس میں گر گئے۔ اب وہ جب پہنچا منزل تک تو وہاں صاف پانی نہیں ہے، وہ کسی اور کام میں تو آ سکتا ہے لیکن پینے کے کام میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو اخلاص کی مثال ایسے ہی دی گئی ہے کہ جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو بالکل جیسے چشمہ نکلتا ہے ویسے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو اب یہ عمل جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے
جیسے جیسے یہ عمل آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اب اگر اس میں کوئی دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، کہیں سے کوئی نام کو نمود اور شہرت آ گئی تو یہ گندے چشمے کی طرح گندا ہوتا جاتا ہے کہ جب منزل پر پہنچنا ہوتا ہے تو بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب عمل ایسا چلا کہ پہلی منزل پہ ہی اس نے صرف خدا کو پیش نظر رکھا ہے، اب جب یہ چل رہا ہے منزل تک جا رہا ہے تو جہاں فرشتوں کو لے کر جانا ہے تو اب جب اس منزل پر پہنچنا ہے کہ جہاں قاب قوسین و ادنیٰ سے بھی آگے بڑھ جانا ہے، جب خدا کی بارگاہ تک جانا ہے تو اب یہاں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی نام و نمود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ بالکل پاک چشمے کی طرح یہ عمل اخلاص کے ساتھ اوپر جا رہا ہے کہ اب جیسے ہی اس عمل کو خدا کی بارگاہ تک فرشتوں نے پہنچایا تو خدا بھی راضی ہے، ولی خدا بھی راضی ہے، حجت خدا بھی راضی ہیں، زمانے کا امام پردے غیب میں جو ہے وہ بھی راضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے اخلاص عمل کے ساتھ بھیجا تھا، سب جتنے اس سے جڑے ہوئے ہیں سب راضی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما انعم اللہ عز وجل علی عبد اجل من ان لا یکون فی قلبہ مع اللہ غیرہ۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں نازل کی ہے انسان کے دلوں پر کہ اس کے دل میں خدا کے علاوہ کوئی اور ہو۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کے دل میں صرف اللہ پایا جائے، صرف خدا پایا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی اخلاص عمل کے لیے یہی تو شرط ہے کہ صرف خدا کے لیے انجام دو۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال نہ آئے کہ ہم اگر اہل بیت کے لیے کرتے ہیں تو کیا؟ نہیں، اللہ کے لیے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو صرف خدا کے لیے کیا جا رہا ہے اور محبت اہل بیت اس عمل میں شامل ہے تو وہ اہل بیت کے لیے بھی ہے۔ راضی ہیں اہل بیت اس سے، راضی ہیں اہل بیت۔ اخلاص عمل ایسا پایا جانا چاہیے کہ انسان ذرہ برابر بھی غیر خدا کو اپنے عمل میں شریک نہ کرے، سب کام خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ بہترین پیغام یقیناً امام مخلصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ این الذین خلصوا اعمالهم وطہروا قلوبهم لمواضع نظر اللہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے عمل کو خالص بنایا، اپنے دلوں کو پاکیزہ بنایا کہ جہاں پر صرف اللہ کی نظر آ کے ٹھہرتی ہے اور کسی کی نہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ مولا کا خطاب ہے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ ہم اور آپ ہیں وہ۔ اپنے عمل کو خالص بنائیے، اپنے عمل کو خالص بنائیے کہ خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے یہ عمل، شک نہ ہو اس میں۔ یقین جانیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اگر دلوں میں آ گئی تو یہ محبت انسان کا انجام بخیر کرے گی۔ اگر اعمال اچھے ہیں، تقوی کے ساتھ اعمال کو انجام دے رہا ہے انسان، تو یہ محبت اہل بیت انسان کو نجات دلا دے گی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا، نہیں، پھر تو یہ تو اپنے یقین کی بات ہے کہ انسان اپنے کو تائب تقوی بنا لے تو خدا نے خود اعلان کر دیا اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جنت خود آپ کے قدموں میں چل کے آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے یا علی انت و شیعتک هم الفائزون۔ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، جنت آپ کی ہے، آپ ہیں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ یہ جنت میراث ہے ہمارے متقی بندوں کی، تو آپ صاحب تقوی ہیں، جنت آپ کی میراث ہے۔
جنت میراث میں مل رہی ہے آپ کو، تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کون سا عمل جنت میں لے جائے گا۔ ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ ہم جنت سے نکال دیے جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ہمیں یہ شبہ ہو کہ اس عمل کی وجہ سے ہم نکال دیے گئے، ورنہ جس کے دل میں علی کی محبت آ گئی، اہل بیت کی محبت آ گئی، سب جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے۔ یہاں تک کہ جو برے اعمال انجام دیتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ بھی جائیں گے جنت میں۔ لیکن فرق ہے، ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کو آپ کے سامنے پہنچانا چاہتا ہوں کہ دھوبی کے پاس جب کپڑے جاتے ہیں، گندے کپڑے بھی جاتے ہیں، صاف کپڑے بھی جاتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ پتہ نہیں، یہاں تو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن ہم نے اپنے یہاں تو دیکھا ہے، بنارس میں دیکھتے تھے کہ گنگا کے کنارے کچھ کپڑے دھوبی اٹھاتے تھے، وہ ذرا سا ایک بار پتھر پہ مارا، ہاتھ سے رگڑا، صاف ہو گیا، کچھ کو پٹک پٹک کے دھوتے تھے۔ بچوں نے، جوانوں نے دیکھا ہوگا، یہ منظر نہیں معلوم ہوگا، لیکن ہوتا یہی ہے۔ آج بھی گھر میں گندا ہو جاتا ہے کپڑا تو محنت سے دھلا جاتا ہے، صاف رہتا ہے تو بھائی ایک سیٹھ صاحب بڑے اچھے عادل، بڑے نرم دل، سب کچھ، انہوں نے جو کپڑا اپنے لیے بنوایا سفید کپڑا، وہی کپڑا اپنے ڈرائیور کے لیے بنوایا۔ عید کے دن دونوں نکل کے گئے، نماز پڑھ کے آ رہے تھے، سیٹھ صاحب کی نئی نئی گاڑی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا وہ خراب ہو گئی۔ سیٹھ صاحب تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ڈرائیور جو سیٹھ صاحب کی طرح کپڑا پہنے ہوئے تھا، عید کا دن تھا، نیا نیا سفید کپڑا، اب اس کو تو اتر کے بونٹ کھولنا پڑا۔ اس نے کوئی تار وار ہلایا، وہاں سے پانی نکلا، کپڑا خراب ہو گیا۔ اب یہ بھی تیل لگا ہوا، نہیں معلوم گریس لگا ہوا، کالک لگا ہوا، وہ کپڑے پہ آ گیا۔ دونوں نے کپڑا اتار کے دوسرے دن دھوبی کے یہاں بھیج دیا۔ اب آپ یہ بتائیے، وہ کپڑا جس پہ کالک لگی ہوئی ہے، وہ کپڑا جس پہ دھبے لگے ہوئے ہیں، جو ڈرائیور کا کپڑا تھا، وہ بیچارہ جو وہ کپڑا تھا اس کے دھونے میں، اور یہ جو سیٹھ صاحب کا کپڑا تھا کہ جو بالکل گندا ہی نہیں ہوا تھا، کیا دونوں ایک ہی طرح سے دھلا جائے گا؟ نہیں۔ جو زیادہ گندا ہو گیا ہے اس کو پٹک پٹک کے دھلا جائے گا، جو صاف ہے اس کو رگڑ کے دھو دیا جائے گا، ممکن ہے کچھ بھی نہ ہو، پانی سے کھنگال کے نکال دیا جائے۔ ہمارے لیے میں نے جو کہا اس کے اوپر غور کیجئے، جتنے بھی شیعہ ہیں جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، جنت میں جائیں گے، لیکن اگر چاہتے ہیں کہ کوئی اس دھوبی کے پاس گندے کپڑے کی طرح نہ جائیں جو پیٹ پیٹ کے برزخ کی منزلوں پہ ہمیں پیٹ پیٹ کے دھلا نہ جائے، اپنے اعمال کو ہم ایسا بنائیں، اپنے اعمال پہ خالص جامہ پہنائیں کہ ہم کو اگر وہاں سے گزارا بھی جا رہا ہے تو ایک پانی کا کھنگال دے کے گزار دیا جائے آسانی کے ساتھ، کہ کوئی تکلیف نہ ہو، اپنے آپ کو ہم گناہوں سے۔ ورنہ اگر محبت علی دل میں آ گئی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ برزخ کی منزلوں کو تو دیکھنا ہی ہے۔ حق اللہ معاف کر دیا جائے گا، حق امام معاف کر دیں گے امام، لیکن حق الناس کون معاف کرے گا؟ سب کے اندر نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لہذا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو پاکیزہ بنائیں، خلوص نیت کے ساتھ ہر عمل کو انجام دیں، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ اخلاص کا مطلب ہی یہ ہے کہ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اخلاص کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اس عمل پر نہ تعریف کا انتظار کرے، نہ شکریہ کا انتظار کرے۔ اس انتظار میں نہ ہو کہ ہماری تعریف کی جائے گی، ہمارا شکریہ ادا کیا جائے گا۔ اگر انسان اس منزل پر آ کر اپنے عمل کو انجام دے رہا ہے، اس منزل پر آ کر اگر اپنے عمل کو انجام دے رہا ہے تو یہ عمل مخلصانہ ہے، ورنہ
امام کی حدیث ہے کہ للمرائی علامات، ریاکار اور دکھاوا دکھانے والے کے لیے کچھ نشانیاں ہیں. اس کی نشانی یہی بیان کی گئی ہے کہ جب بھی وہ کوئی عمل انجام دیتا ہے، جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب اس کی تعریف ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. تو جس عمل پہ انسان عمل دینے کے بعد تعریف کا انتظار کرے یا تعریف ہو رہی ہے اس پہ خوش ہوئے تو وہ ریاکارانہ عمل ہے. خدا کے لیے اگر انسان عمل کو انجام دے رہا ہے تو اسے تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اسے جزا کی ضرورت نہیں ہے. جس طریقے سے شہزادی نے اپنے عمل پہ صرف اور صرف خدا سے قصیدہ لیا ہے، اور وہ بھی شہزادی کو تمنا نہیں تھی، مولا علی کو تمنا نہیں تھی، یہ تو خداوند عالم نے سورہ دہر کا قصیدہ پڑھا ہے. 3 دن کے بعد اللہ کا رسول آیا کہ عمل کیسا انجام دیا ہے تم نے کہ یہ آیتیں تمہاری شان میں نازل ہوئی ہے، کہ جہاں پورا قصیدہ پورا شان میں نازل ہوا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل. بزرگان محترم عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شہزادی نے اخلاص عمل کو سب سے زیادہ ہمارے لیے چنا ہے. اپنی زندگی میں اپنے سارے اعمال میں شہزادی نے اخلاص کو دکھایا ہے. مطلب ظاہر ہوتا ہے اخلاص، نہ یہ کہ دکھایا نہیں ہے اخلاص کو. ان کے عمل سے اخلاص، اور اس کی سند قرآن بن رہا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ کتنا ان کے عمل میں خلوص پایا جاتا ہے. اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اپنے خالصانہ عبادتوں کو، اپنے خالصانہ اعمال کو خدا کی بارگاہ میں بھیجو تو خدا اس کے بدلے میں تمہیں بہترین تمہاری تدبیروں کو، مصلحتوں کو عطا کرے گا. تو چارہ یہی ہے، راستہ یہی ہے کہ اپنے عمل کو مخلصانہ بنائیں. خدا کی قسم سننا بہت آسان ہے، مرحلے عمل میں اس کو لے جائیں. ہر عمل کی قبولیت کا معیار صرف اور صرف اگر کچھ ہے تو وہ اخلاص ہے. اخلاص ایک ایسا جوہر ہے کہ جو علم کو، عمل کو، سب کو دھو کے پاکیزہ بنا کے خدا کی بارگاہ تک پہنچتا ہے. اخلاص اس درخت کی طرح ہے کہ جو قرآن مجید میں کہا ہے شجرہ طیبہ، جس کو کہا گیا ہے کہ اصلھا ثابت فرعھا فی السماء، کہ جس کی جڑ بالکل ثابت ہوتی ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہے. اخلاص ایک ایسا اسلحہ ہے ہمارے لیے کہ جو ہم کو پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے. اخلاص ایک ایسا اسلحہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو ہمیں اللہ کی بہترین مخلوق ان سے قریب کر دیتا ہے. اخلاص ایک ایسا ہمارے لیے اسلحہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم حجت خدا سے خود کو قریب کر سکتے ہیں، زمانے کے امام سے خود کو قریب کر سکتے ہیں اگر اخلاص پایا جاتا ہے. اور اگر اخلاص نہیں پایا جاتا تو ہمارے کسی عمل کی کوئی ارزش نہیں ہے. ممکن ہے ہماری محنتوں کا صلہ اس دنیا میں مل جائے، لیکن جس عمل میں اخلاص پایا جائے گا اس عمل کا اجر و ثواب خدا کے یہاں محفوظ رہتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عمل میں خلوص پایا جاتا ہے تو قبول ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کسی عمل کو اپنے غیر خدا کے لیے نہیں کیا. کسی ایک سیرت کی کوئی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کسی کو کوئی اذیت پہنچائی، حتیٰ زبان سے بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے. لیکن اس زمانے کے لوگوں نے ان کی قدر کو نہیں جانا، یہ قدر کو نہیں جانا. مولا کائنات گھر کے اندر داخل ہوئے، شہزادی کو روتے ہوئے دیکھا، گریہ کرتے ہوئے دیکھا. مولا کائنات نے ایک سوال کیا، ما یبکیک یا ابنۃ رسول اللہ،
کس چیز نے آپ کو رلا دیا اے رسول کی بیٹی، اے شہزادی، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ اب سوچیں کس طریقے سے شہزادی گریہ کر رہی ہوں گی، کیسے رو رہی ہوں گی، نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے باہر سے اور اس گریے کو دیکھا، احساس کیا اور رونے کی وجہ پوچھا، آواز دیا، یا ابا الحسن، میں اپنے لیے نہیں گریہ کر رہی ہوں، میں اپنے لیے نہیں گریہ کر رہی ہوں، اب کی مخافت بعدی، میں اپنے بعد کے لیے گریہ کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد بیان کرنا شروع کیا، آذا جبرائیل، یہ جبرائیل ابھی ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے ہمیں یہ خبر دیا کہ اے شہزادی، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد علی پر کیا کیا مصیبتیں پڑیں گی، آپ کے بچوں پہ کیا کیا مصیبتیں پڑیں گی، میں ان مصیبتوں کو سوچ کر گریہ کر رہی ہوں۔ آواز آپ کی مخافت بعدی، میں اپنے بعد کے لیے آپ پر گریہ کر رہی ہوں۔ آزادارو، وہ شہزادی جو علی کے اوپر گریہ کر رہی تھی، عجب منظر تاریخ نے لکھا ہے کہ جس وقت حسنین نے اپنے امامے کو پھینکا اور پہنچے بابا کے پاس اور جا کے خبر دیا، اے بابا، اماں دنیا میں نہ رہی، اے عزادارو، ارے ذرا غور سے دیکھیے اس منظر کو، وہ فاتح خیبر علی، وہ شجاع و بہادر علی، وہ مصیبتوں پہ صبر کرنے والا علی، لیکن جب شریک حیات کے دنیا سے جانے کی خبر ملی، مسجد سے گھر کا فاصلہ نہ تھا، مقتل نے لکھا ہے 3 مرتبہ آری غش کھا کے گرے، بے ہوش ہو گئے۔ عزادارو، اب جب علی بی بی کے سرانے پہنچے، آواز دینا شروع کیا، اے شہزادی علی تنہا ہو گیا، علی کی راتیں سیاہ ہو گئی، دن تاریک ہو گیا، اب علی اپنی تنہائی کا مرثیہ کس سے پڑھے گا؟ علی تنہا ہو گیا، واہ مصیبت، واہ زہرا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا تجھے صحرا کی شکستہ پسلیوں کا واسطہ، پروردگارا ہمارے اس پرسے کو ہمارے زمانے کے امام کی خدمت میں، فرزند زہرا کی خدمت میں پہنچا دے۔ پروردگارا تجھ سے اول و آخر یہی دعا ہے، ہمارے ہر عمل سے، ہماری اس عبادت سے، ان مجلسوں سوگواری سے ہمارے امام کو خوشنود فرما، ان کو راضی فرما۔ پروردگارا دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی شہزادی کے چاہنے والے ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اہل بیت جو قابل ہدایت نہیں ہے، انہیں ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود فرما۔ پروردگارا جو مومنین بیمار ہیں، مریض ہیں، بخصوص حاضرین میں سے جس کا کوئی عزیز بیمار مریض ہے، خدایا ان سب کو بیمار عاشورہ کے صدقے میں شفا عنایت فرما۔ پروردگارا جو مرحوم ہو چکے ہیں، بخصوص اس حاضرین کے جو مرحومین ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگارا ان سب کو اہل بیت اطہار کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارا ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارا ہمیں ہر قدم پہ اخلاص عمل، خلوص نیت، خلوص عمل عطا فرما۔ پروردگارا ہمارے عمل میں جو کمیاں رہ جائیں اسے دور کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اہل بیت کے خدمت گزار ہیں، علماء، مجتہدین، مراجع کرام، مراجع قوم نجف، خدایا ہمارے ملک کے علماء، مومنین کرام جہاں جہاں بھی خدمت گزار اہل بیت ہیں، خدایا ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کے سائے کو طولانی فرما، برکتوں کو نازل فرما، قہر و عذاب کو دور فرما۔
مشکلات کا حل کرنے کے لیے، ہماری ساری مشکلات کے حل کے لیے پروردگارہ جلد سے جلد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا